کس نے کہا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ کیا خدا نے خود آگے بتایا؟ نہیں۔ کیا کسی فرشتے نے بتایا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے مان لیں؟ جا پوچھ کے یہ اعتراض میں نہیں کرتا، بلکہ یہ اعتراض کرتے ہیں 2.38 بلین کرسچنز اور 1 بلین ہندوز۔ اور جب یہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول چیک کرنے والا ہوتا ہے کہ کتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں قرآن خدا کی کتاب ہے؟ نہ تو کسی فرشتے نے بتایا، نہ خدا نے خود بتایا، تو ہم کیسے مان لیں؟ 2.38 بلین عیسائیوں کو یقین ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے۔ نہ تو خدا نے خود آ کے بتایا کہ بائبل میری کتاب ہے، نہ تو کسی فرشتے نے بتایا، لیکن پھر بھی بلیو ہے، 2.38 بلین عیسائیوں کو یقین ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے۔ اسی طرح 1 بلین پلس ہندو کو یقین ہے کہ وید خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، حالانکہ نہ تو کسی فرشتے نے بتایا کہ وید خدا کی کتاب ہے اور نہ ہی خدا نے خود آ کے بتایا کہ یہ وید میری کتاب ہے۔ خیر، اب میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ تم لوگ کیسے بلیو کر سکتے ہو کہ قرآن خدا کی واقعی کتاب ہے، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے مسلمانوں سے بہت ساری دلیلیں سنی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لائک انہوں نے 1400 سال پہلے کچھ ایسے فیکٹ بتائے یونیورس کے بارے میں، اور جو کہ 1400 سال بعد آج سائنس نے ان کو جا کے ثابت کی ہے، اور وہ بھی ود سورسز۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سورسز کے بتایا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اور آج سائنس نے سورسز کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ وہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح ان کو کچھ معجزات ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ معجزہ ایک سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ معجزہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ سچے نبی ہیں، لائک انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو چیز عیسائیوں نے بھی دیکھی تھی، یہودیوں نے بھی دیکھی تھی، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ جادو ہے۔ اگر جادو ہوتا تو آج تو کس طرح کے جادو کر کے دکھا دے۔ پھر آج کی اس ویڈیو میں تم لوگوں کو اس کے علاوہ ایک ایسا پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی پروف نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں واقعی۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں تم لوگوں کو ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ جملہ تم ذرا غور سے دیکھو۔ اس جملے میں لکھا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، یعنی کوئی نہیں ہے خدا مگر صرف ایک۔ اب یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جملے ہیں سب سے زیادہ میٹھا جملہ بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ کڑوا جملہ بھی یہی ہے۔ یہ جملہ کڑوا اس لیے ہے کیونکہ یہ جملہ انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کلمے کے جز کی جسے پڑھ کر کوئی بندہ بھی اسلام میں انٹر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک عجیب چیز اس جملے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو بعد میں مانا جا رہا ہے اور پہلے سارے خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دیر از اونلی ون گاڈ، بلکہ کہا کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون۔ اور یہی چیز ہندو بردر کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہر کوئی اپنے اپنے دین کو صحیح کہتا ہے، کوئی کسی کے دوسرے کے دین کو غلط نہیں کہتا، تم لوگ مسلمان ہی کیوں ایسا کہتے ہو کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون؟ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہو اور ٹھیک بعد میں اپنے آپ کو کہتے ہو، پہلے دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہو۔ تم لوگ کمپرومائز کر کے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی دیر از اونلی ون گاڈ، کہ ہمارے نزدیک ہمارا ایک ہی خدا ہے، کوئی جتنے مرضی مانے کوئی بات نہیں، کسی کے نزدیک کتنے، کسی کے نزدیک کتنے، ہر کسی کا دین اس کے لیے۔ تم لوگ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ اب پہلے تو سوال یہ ہے کہ کمپرومائز ہو کیوں نہیں سکتا؟ دیکھو، کمپرومائز اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک خدا کو ہونا ایک حقیقت چیز ہے، ایک ریئلٹی ہے، اور بہت سارے خدا کو ہونا ایک ایموشنل چیز ہے۔ اب تم لوگ کہو گے کہ بھائی تو کون چنگڑ کہاں سے منہ اٹھا کے ایسی آ گیا اور تو کہتا ہے کہ خدا حقیقت ہے اور بہت سارے خدا کو ہونا کہ جذباتی چیز ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ نہ تو تیرے پاس کوئی پروف ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے۔ دیکھو، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بہت سارے پروفس اور ایویڈنس ہیں، لیکن ان کو بتانے سے پہلے میں تم لوگ کو یہ چیز بتا دوں کہ ایموشنل کی وجہ سے، ایموشنز کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اب اس چیز کو تم لوگ ایک مثال کے ذریعے سمجھو۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ مووی دیکھتا ہے اور مووی میں دیکھتا کیا ہے کہ 20-30 آدمی لڑ رہے ہیں ہیرو سے، اور ہیرو صاحب ان کی ایسی کوٹ لگا رہے ہیں، ایسی کوٹ لگا رہے ہیں کہ ان کا سارا نقشے بگاڑ دیتا ہے۔ اب یہی چیز وہ بندہ دیکھتا ہے اور باہر جا کے کسی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے اور 20-30 بندوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی وہ لڑ سکتا تو میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور جذبات میں آ کے ایموشنل ہو کے وہ بندہ 20-30 بندوں سے جب لڑائی کرتا ہے تو وہ بندے اس کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی ناسیں لال کر دیتے ہیں۔ اب اس بندے نے جو اتنی مار کھائی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے ریئلٹی کو چھوڑ دیا تھا اور ایموشنل ہو گیا تھا۔ ایموشن کو اس نے صحیح کہا اور ریئلٹی کو چھوڑ دیا۔ ریئلٹی یہی تھی کہ ایک بندہ 20-30 بندوں سے نہیں لڑ سکتا، اور ایموشن یہ تھے کہ کیوں نہیں لڑ سکتا ایک بندہ 20-30 بندوں سے، لیکن ریئلٹی کو چھوڑ کر ایموشنز کا ساتھ دینا اور ایموشنل ہو جانا، اس کا رزلٹ پھر یہی نکلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک خدا کو ہونا، ایک ریئلٹی، ایک حقیقت کیسی ہے۔ دیکھو، جب بھی بندہ کوئی انسان کسی چیز کو حقیقت مانتا ہے تو اس کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی عقل مانے، ایک چیز جو انسان کی عقل میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے، انسان اس کو فوراً مان لیتا ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے ہر چیز اس کی عقل ہوتی ہے، جو چیز عقل میں آ جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ اینڈ سیکنڈ چیز ہوتی ہے اس کا مذہب۔ اگر انسان کو اس کا مذہب سکھاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے تو وہ کہتا ہے یہی حقیقت ہے، مذہب ہی سب کچھ ہے، اور جو میرے مذہب میں ہے وہی ٹھیک ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب اگر اس چیز کو دیکھنا کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اس دنیا کی حقیقت اور ریئلٹی یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی خدا ہے، ہزاروں اور کروڑوں خدا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو 2 چیز دیکھنی پڑے گی، پہلی عقل اور پھر مذہب۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مذہب کیا کہتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں سب سے بڑے 3 ہی مذہب ہیں، عیسائی، اسلام اور ہندو۔ دنیا میں 80% لوگ جو ہیں وہ ان 3 مذہبوں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ سارے ایسے ہیں، ان کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، چاہے ایتھیسٹ ہوں، سکھ برادر ہوں، یا جو بھی ہوں، ان کو کوئی مذہب کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں۔ ایسی کسی نہ کسی انسان نے منہ اٹھا کے کوئی نہ کوئی مذہب بنا دیا اپنا۔ یہ 3 ایسے مذہب ہیں، اگرچہ یہ تینوں ٹھیک نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں کو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں یہ کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کریں عیسائی مذہب کی، تو بائبل میں 3 مرتبہ یہ چیز آتی ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون،
یعنی دو جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، اور ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب مجھے بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں ایک خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ اینڈ سیکنڈ نمبر پر مسلمان، اور مسلمان کو تم کو پتہ ہے کہ مسلمان آدمی ہوتا ہی تب ہے جب بندہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، جس کی انگلش یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون۔ اینڈ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ہندو مذہب، اور ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں ساری بت پرستی ہے، یعنی ہندو مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ بت پرست بن جائیں، بتوں کی بات کریں، لیکن ایسی چیز نہیں ہے۔ ہندو مذہب کی سب سے مقبول ترین کتاب جسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ریگ وید، یجر وید، سما وید اور اتھرو وید۔ اب یہ جو ہندو مذہب کی سب سے مقبول ترین کتاب وید ہے، اس میں کئی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کی کوئی امیج نہیں، خدا کا کوئی عکس نہیں، اور بالکل صاف واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، بالکل صاف واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا کی بات کرنی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی وید میں مینشن ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ خدا کو ایک ہی مانتے ہیں لیکن الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ، ہندو خدا، پراما، وشنو، اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ، اور کرسچن جو ہے وہ گاڈ کہتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں، لیکن جو آگے جا کے چیز نکلتی ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ خیر دنیا کے سب سے بڑے 3 مذہبوں کی کتابوں میں سے یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ خدا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، بہت سارے خدا نہیں ہیں، دیر از نو گاڈ بٹ ون، یہ چیز حقیقت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ اب اگر کوئی انسان سچے دل سے سوچے، ضد کو چھوڑ کر، تو وہ چیز سوچ سکتا ہے کہ یار اتنے سارے جو ہم نے خود خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا پتھر جس پر کتا بھی پیشاب کر جائے وہ کتے کو بھی دور نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اس کو مذہب بھی مانتا ہے اور عقل بھی مانتی ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے 3 مذہبوں میں سے یہ چیز کا ملنا کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، تینوں مذہبوں کی کتابوں میں یہ چیز مینشن ہے، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ وہ تھیوری جسے اسلام پیش کرتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ جب خدا نے زمین کو بنایا تو زمین پر ایک انسان کو بھیجا جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا، اور لوگوں کو اپنی ذات سے انٹروڈیوس کرانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ایک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس چیز کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے، جن میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح خدا اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا گیا، اور یہ چیز خدا نے بتائی پیغمبروں کے تھرو کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی کہا کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، یہ چیز مان لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے مانا لیکن بہت کم تھے، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے جھٹلا دیا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو یہ جہالت اسی طرح پھر پھیل گئی، ماننے والے کم ہوتے گئے اور نہ ماننے والے زیادہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس جملے کو ماننے والے کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، جو ایک حقیقت تھی جسے خدا نے بھیجا تھا دنیا پر اپنے پیغمبر کے تھرو کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، اس کو ماننے والے اتنے ہو گئے کہ گویا کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، یعنی چند ایک تھے۔ خدا نے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے ایک آخری رسول بھیجا جس کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ کوئی خدا نہیں مگر صرف ایک خدا، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ لیکن اس وقت جہالت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے حملے کیے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کیا، اوجریاں پھینکی اور بہت کچھ ان پر بہت ظلم کیے، لیکن کیونکہ وہ خدا کے سچے پیغمبر تھے اور خدا کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے جو 23 ایئر کے اندر اسٹرگل کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا سیکنڈ نہیں آیا کہ دنیا کے کسی کونے میں خدا کا نام بلند نہ ہوا، اور دنیا کی کوئی بھی جگہ وہاں پر مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہیں تو وہ اذانیں دیتے ہیں دن میں 5 بار، اور جو اذانیں دیتے ہیں ان اذانوں کو تعلق ہوتا ہے سورج کے ساتھ، یعنی ایک صبح کے وقت دینی ہے، ایک ظہر کے وقت، اور ایک عصر کے وقت، اور ایک شام کے وقت اور عشاء کے وقت۔ اور چونکہ اذان کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے کہ سورج جب چڑھے گا تو دن ہوگی، یہاں پر سورج آئے گا تو ظہر ہوگی، یہاں پر آئے گا تو عصر ہوگی، یہاں پر آئے گا مغرب ہوگی، یہاں پر آئے گا تو عشاء ہوگی۔ سورج ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پر ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتا، ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ سورج نکلتا ہے ایک جگہ پر 6:45 پہ، اور دوسرے صبح میں نکلتا ہے 7:15 پہ، اور زمین کا جو سورج کے گرد چکر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سائنس 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے وہ، اور سورج کے اس روٹیشن کی وجہ سے دنیا میں ایک ایسا نظام پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہر کونے پر کوئی بھی جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے، ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی دنیا میں اذان دیتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آئی بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ ون، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے خدا مگر صرف ایک خدا۔ اور ایک ایسا انسان کہ جس کے آنے سے ایسا نظام بنا ہو کہ آج تک ایسا سیکنڈ نہ آیا ہو اور نہ آنے والا ہو کہ اس سیکنڈ میں خدا کا نام کہیں نہ کہیں پر بلند نہ ہوا ہو، وہ انسان سچا نبی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟